وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چند دن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہو جائے گا، اور اس ماہ کی آمد کے پیش نظر پچھلے جمعہ میں نے مقاصد ماہ رمضان اور رمضان شریف کی تیاریوں کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ سے بیان کی تھی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ماہ رمضان کیسے گزاریں اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اس سے قبل کہ ہم یہ باتیں آپ سے بیان کریں، رمضان شریف کے حوالے سے جان لیں کہ یہ اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے، اور یہ لفظ رمضان ایک واحد ایسا مہینے کا نام ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. اور رمضان جو لفظ ہے یہ نکلا ہے لفظ رمضہ سے، عربی زبان کے، اور رمضہ کے معنی ہوتے ہیں شدت کی گرمی، تپش کے، اور بھٹی کو بھی رمضہ کہا جاتا ہے چونکہ بھٹی جو ہوتی ہے اس میں تپش بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ تو اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت عربوں میں قدیم زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کے زمانے میں جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو اتفاق سے یہ مہینہ سخت گرمی اور شدت کی گرمی کے مہینے میں آ گیا، تو اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا. رمضان کا معنی چونکہ سخت تپش اور بھٹی کے ہوتے ہیں، تو اس کا معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس مہینے میں جو روزے رکھتا ہے تو وہ روزے اس کے لیے بھٹی کا کام کرتے ہیں، اور بھٹی کیا کرتی ہے؟ میل و کچیل کو دور کر دیتی ہے. کوئی چیز کو صاف کرنا ہو، ستھرا بنانا ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ تپاتے ہیں. سونا ہے، اس کے اندر سے اگر کوئی ایسی چیز مکس کی ہوئی ہے جو سونے سے تعلق نہیں رکھتی تو اس کو جب خوب پکایا جاتا ہے تو وہ چیز اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اور بھوک و پیاس کی تپش برداشت کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اندر کی صفائی ہو جاتی ہے، وہ پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے. بہرحال یہ ایک وجہ بھی اس مہینے کے نام کی علماء نے بیان کی ہے. اب آئیے ماہ رمضان کے فضائل کے بارے میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا قرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. تو قرآن مجید ایک بار کی تو نازل نہیں ہوا کہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام لے کر آ گئے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو پھر رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ لوح محفوظ جہاں سب کچھ علم الہی سے ثبت شدہ ہے، لکھا ہوا ہے، وہاں سے آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا. اب وہاں سے جبرائیل علیہ السلام حسب موقع تھوڑا تھوڑا، یعنی جب بھی ضرورت رہی، لے کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہے. تو رمضان کی سب سے بڑی فضیلت تو کیا ہے کہ یہ مہینہ نزول قرآن مجید کا مہینہ ہے. تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب یہ قرآن ہے کیا؟ تو فرمایا ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والا، راہ دکھانے والا، رہبری کرنے والا، راستہ دکھانے والا. ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے. اور چونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے تو اب قیامت تک کوئی اور کلام تو آنے والا ہے نہیں، یعنی قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے ان سب کے لیے قرآن مجید کیا ہے؟ ھدی للناس، ہدایت کرنے والا ہے. کس بات کی ہدایت؟ زندگی کہ تمام اپنے امور کو کس طرح سے انجام دینا ہے جس سے آخرت سنورے گی. قرآن کی تعلیمات پہ اگر کوئی عمل پیرا ہوگا تو اس کو کیا ہوگا؟ آخرت سنور جائے گی اس کی، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو بہرحال اس کی فضیلت انشاءاللہ قرآن مجید کے اپنے موقع پر بیان ہوگی. اب اس آیت مبارکہ میں جو اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اتنی بات سمجھنا ہمارے لیے کافی ہے. وبینات من الھدی، اور ہدایت کی کیا ہے؟ کھلی کھلی باتیں، کلیئر باتیں ہدایت کے حوالے سے اس میں بیان کی گئی ہے. والفرقان، اور تیسری صفت قرآن مجید فرقان ہے. فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والا، الگ الگ کر کے بتا دینے والا، چھانٹ دینے والا. یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل، سچ و جھوٹ، صحیح اور غلط، اور اچھے اور برے کے لیے ایک ترازو دے دی ہے قرآن. اس کے ذریعے سے بندہ فرق کر سکتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، یعنی زندہ ہو اس مہینے میں اور پہنچ جائے زندگی کے ساتھ
رمضان کے مہینے میں جیسا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم پہنچیں گے. تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر، اس مہینے کو جو کوئی پالے، فلیصم، پس وہ روزہ رکھے. یعنی رمضان کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض عین ہیں. احادیث مبارکہ میں رمضان شریف کے فضائل میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی چاند رات سے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بعض روایات میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. 3 باتیں اس حدیث پاک میں بیان ہوئی ہیں. آسمانوں کے دروازے اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھول دیا جانا ایک تو واضح معنی رکھتا ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا ہے، تو دروازے کھولے جاتے ہیں. دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں بھائی؟ کوئی بھی شخص سے پوچھو اب کیوں کھولے جاتے ہیں دروازے، تو کہے گا اندر داخل ہونے. تو آسمان کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ اندر داخل ہونے. کیا داخل ہوتا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ داخل بھی ہوتا ہے، خارج بھی ہوتا ہے. داخل تو ہوتے ہیں اعمال صالحہ، نیک کام جو بندے کرتے ہیں، دعائیں جو اس مہینے میں مانگی جاتی ہیں، یا جو بھی اچھا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مہینے میں بندہ کرتا ہے، اس کو فری انٹری ہوتی ہے، بس پہنچ گیا، مقبول ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاس قبول ہو جاتے ہیں. اور خارج ہوتا ہے، نکل اس دروازوں میں سے آتا کیا ہے؟ رحمت خداوندی، برکات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ان دروازوں سے بندوں کی طرف آتی ہے. یہ اشارہ ہے، کنایا ہے. کلیئر مانے تو دروازے کھولے جاتے ہیں، بس حدیث میں آیا کھولے جاتے ہیں، حضور نے فرما دیا کھولے جاتے ہیں تو کھولے جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کھلتے ہیں؟ تو علماء نے کہا یہ ہوتا ہے جو بھی میں بیان کیا. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو دروازے جب بند ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ کوئی اندر نہیں جا سکتا، کوئی باہر نہیں آ سکتا. یعنی اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بندوں کو توفیق ہوتی ہے کہ ایسے کاموں سے بچ جائیں کہ اگر وہ کرتے تو جہنم میں جاتے. ان کاموں سے رک جاتا ہے بندہ، اور اللہ کا عذاب اس کی طرف سے کوئی بندوں کے اوپر مصیبت اور مسائل وارد نہیں ہوتے اس مہینے میں. کیوں؟ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں بھی علماء کہتے ہیں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عام دنوں میں جیسے وہ بھٹکاتے ہیں اور زور لگا کر لوگوں کو راہ راست سے ہٹاتے ہیں، وہ کام ماہ رمضان میں نہیں کر پاتے کیونکہ بند ہے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے جو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو عطا کی گئی ہے، جو حضور کی امت کے علاوہ کسی اور کو ماہ رمضان جیسا مہینہ نہیں دیا گیا. حالانکہ روزے ہر امت کو دیے گئے ہیں، اس کے طریقے، اس کے معاملات الگ رہے ہوں گے، لیکن روزے، نماز، زکوٰۃ وغیرہ ایسی عبادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو دی ہیں. لیکن رمضان جیسا کامل مہینہ اور پھر روزے بھی ایسے جو طریقہ حضور کی امت کو عطا کیا گیا کسی اور کو عطا نہیں کیے گئے. اور رمضان کے فضائل میں اور بھی حدیث مبارکہ ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے ہوا چلتی ہے. یعنی جنت کے پتے جو ہلتے ہیں نا، تو پتے ہلے تو کہ ہوا آتی، تو ایسے ہی جنت کے پتے جب ہلتے ہیں ہوا چلتی ہے، خوشبو نکلتی ہے. وہ خوشبو جنت کی حور عین، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی، چاندی جیسے رنگ والی حوریں سونگتی ہے. تو وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہ ایسے بندوں سے ہماری شادیاں کروا کہ جن سے ہمارے آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کی ہمارے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. تو رمضان کے مہینے میں وہ دعائیں ہوتی ہیں اور جنت کو سجایا جاتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے. تو سجایا کیوں جاتا ہے؟ کسی کے آنے کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں نا. گھر میں کسی کو دعوت دے بلائے تو کیا کرتے؟ انہوں آنے سے پہلے تیاریاں کرتے، صفائی ستھرائی کرتے، سیٹ اپ کرتے، تاکہ وہ جب آئیں تو ان کا استقبال اچھے طریقے سے کیا جائے، اچھا معلوم ہو جب وہ آئیں. تو ایسے روزے داروں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ دنیا کے معاملات ختم کر کے پہنچیں گے تو ہر سال جب جنت سجائی جائے گی تو اس کی رونقیں کیا نہیں ہوں گی جو ان کو نصیب ہوگی. اس کے علاوہ ایک مشہور حدیث پاک ہے رمضان شریف کے معمولات اور اس کے فضائل کے حوالے سے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے وارد ہوئی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف کے آغاز سے قبل شعبان کے آخری دن ہم سب کو جمع فرمایا اور حضور نے ہم کو واعظ فرمایا، ہم کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا، لوگو ایک عظمت والا، برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. سایہ فگن کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سائے کا چھا جانا. تو یہ بھی کیا ہے؟ اشارہ ہے. مطلب ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا سایہ سارا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ چھایا رہتا ہے. تو فرمایا کہ ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جو برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے. اس ماہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس ماہ کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے اور اس کے رات کے قیام کو اللہ نے تطوع، نیکی اور ثواب کی چیز بنایا ہے. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں یعنی ماہ رمضان میں جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کرے گا تو اگر وہ کام فرض تھا جو اس نے کیا ہے تو غیر رمضان میں کیے ہوئے فرض سے 70 گنا زیادہ اس کو اجر ملے گا. اور اگر وہ عمل سنت یا نفل ہوگا تو فرض کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور حضور فرماتے ہیں اس حدیث میں
کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش اور جہنم کے عذاب سے خلاصی کا باعث بنے گا۔ اور صحابہ عرض کے یا رسول اللہ، ہم میں ہر کوئی اتنی استطاعت تو نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا سکے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر ہی ملے، اگر کوئی ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ لسی یا چھاچھ وغیرہ کی کوئی چیز سے کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے ثواب میں کمی کے بغیر افطار کرانے والے کو اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کا اول حصہ رمضان کا رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے خلاصی والا ہے۔ پھر ارشاد فرمائے کہ جو کوئی اپنے خادم کے بوجھ کو اس مہینے میں ہلکا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بخش دے گا، جہنم سے اس کو نجات عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے پینے کے بعد اس کو جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر حضور فرمائے کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھو، 2 چیزیں تو وہ ہے جس سے ہٹ کے تم کو کوئی چارہ کار نہیں، 2 چیزیں وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، 2 چیزیں جس سے ہٹ کے تم کو چارہ کار نہیں ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے وہ ہیں کہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت رکھو۔ تو یہ خلاصہ ہے یا مفہوم ہے اس حدیث پاک کا جو طویل حدیث پاک ہے، جس میں ماہ رمضان کے اعمال، معمولات اور فضائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دیا۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ رمضان شریف کی آمد سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ لوگوں کو رمضان کے فضائل اور اس کے معمولات سے آگاہ کیا جائے، اور ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے قبل وہ رمضان شریف کیسے گزارے وہ سیکھے، وہ جانے کہ رمضان شریف کے کیا معمولات ہیں، کیا کام ہم کو کرنے ہیں اور کیا کاموں سے ہم کو بچنا ہے۔ یہ تو ایک اہم بنیادی بات، کرنے کے کام بھی ہیں رمضان میں، بچنے کے کام بھی ہیں۔ تو جو کام بچنے کے اگر وہ ہم کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، جو کام کرنے کے ان میں بعض ایسے ہیں جو لازماً کرنے ہیں، اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور جو ایسے نہیں ہیں لازماً ان کے کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے جس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے چھوڑنے ہیں، ایک مسلمان کو جاننا لازم ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سوغات ہے، ایک نعمت ہے، اور اس واسطے حدیث پاک میں آیا ہے کہ کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لے تو وہ نرا محروم ہے۔ یعنی رمضان جیسے رمضان میں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام کیا گیا بخشش کا، مغفرت کا، اس میں بھی اگر اس کی بخشش اور مغفرت نہ ہو تو کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ لیکن دیکھنے میں آتا، اور اللہ نہ کرے ایسی چیزیں ہم کو دکھائی جائیں، لیکن کیا کریں کہ ہوتا ہے تو دکھتا ہے کہ ماہ رمضان جیسے رمضان میں بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان شریف سے، محروم رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال عزیزو، یہ سارے فضائل اور معمولات بیان کرنے سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ ماہ رمضان کی ہم قدر کریں اور اس میں جو اعمال ہم کو کرنے ہیں اس کو جانیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو آئیے اب وہ کام جو رمضان شریف میں ہم کو انجام دینے ہیں پہلے انشاءاللہ مختصراً وہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ کام جن سے ہم کو بچنا ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو جان لیں ماہ رمضان میں جو سب سے اہم ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے وہ ہے رمضان شریف کے روزے، اور یہ روزے سارا مہینہ رکھنا ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزے فرض عین ہیں، یعنی ایسا فرض ہے جو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ طور پہ اپنے اپنے طور پہ رکھنا ہے۔ فرض عین کسے کہتے ہیں؟ فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین ایسا فرض جو ہر ایک کو ادا کرنا ہے، جیسے 5 وقتہ نمازیں ہیں، عبد الرحمن بھی پڑھیں گے، عبداللہ بھی پڑھیں گے، ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ عبد الرحمن کی طرف سے عبداللہ نہیں پڑھ سکتا، عبداللہ کی طرف سے عبد الرحمن نہیں پڑھ سکتا، فاطمہ کو بھی پڑھنا ہے، عائشہ کو بھی پڑھنا ہے، ان کی طرف سے وہ، ان کی طرف سے یہ نہیں پڑھ سکتے، سب کو اپنا اپنا پڑھنا ہے۔ ایسے ہی روزوں کا معاملہ ہے، ہر ایک کو رکھنا ہے۔ اور رمضان کے روزوں کا جان بوجھ کر بلا عذر شرعی چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ یعنی ایسا بڑا گناہ کہ بندہ جب تک اس کی قضا نہ کرے اور توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے۔ اب عذر شرعی کا جو لفظ میں استعمال کیا کہ اصطلاح یہ فقہ کی، ایسا عذر، ایسی مجبوری جس کو شریعت نے روا رکھا ہے کہ بھائی یہ ہو جائے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، تو وہ کیا ہے؟ اس کو سیکھنا پڑے گا، آپ کو مسائل ہیں اس کے۔ افسوسناک باتوں میں سے ایک امت کے یہ بھی ہے کہ کئی فرائض ایسے ہیں جو ہم ادا تو کئی تو کرتے نہیں ہیں، اللہ معاف کرے، کئی کر لیتے ہیں لیکن وہ فرائض کے احکام نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک طہارت ہے، طہارت فرض ہے کہ بغیر اس کے آپ کی نماز نہیں ہوتی، لیکن مسائل سے واقف نہیں رہتے لوگ۔ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، وضو میں فرض کیا ہے، وضو میں سنت کیا ہے، نہیں معلوم۔ غسل کب واجب ہوتا، کب غسل سنت ہے، کب مستحب ہے، نہیں معلوم رہتا۔ ایسے ہی نماز کا حال ہے کہ نماز کے اندر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مسنونات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں اور مفسدات کیا ہیں، سیکھنا ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ واجب کیوں؟ نماز پڑھنا فرض ہے نا، تو نماز صحیح پڑھنا فرض ہے کیا ہے، روزے کے مفسدات کیا ہیں، اور بھی بڑی تفصیل ہے۔ خالی توجہ دینا چاہتا ہوں کہ روزہ فرض ہے،
جان بوجھ کر چھوڑنے والا فاسق و فاجر ہے اور منکر کافر ہے. روزے کا کوئی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو بہرحال سارا مہینہ روزہ رکھنا ہے. یہ بات پہ میں اس واسطے زور دے رہا ہوں, کئی مسلمان ہیں عذر شرعی جس کو کہتے ہیں, وہ پہلے تو جانتے نہیں اور اپنی مرضی سے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے. نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ہم, تو روزہ کا کیا لگایا. کتنے مسلمان ایسے ہیں 5 وقتہ نمازیں جو فرض عین ہے اور سب سے پہلے عبادات کے حوالے سے قیامت کے دن جس کے بارے میں پوچھا جائے گا, کوئی اہمیت ان کے پاس اس کی نہیں ہے. اللہ معاف کرے, اللہ نے ایک توفیق دے. اب آئیے دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے, جیسا کہ حضور نے فرمایا اللہ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور اس کے رات کے قیام کو اجر و ثواب کی چیز بنایا ہے. تو رات کے قیام سے مراد کیا ہے؟ نماز تراویح. نماز تراویح کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے اور اس کی رکعتیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک 20 ہیں. جیسے یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ الحمدللہ مسجدیں سجائی جاتی ہیں اور بھی مختلف طریقے سے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں. تو ایک طرف لوگ اس کے لیے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف بعض ایسے لوگ ہیں جو لوگوں میں فتنہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. نماز تراویح کی رکعتیں 8 سنت ہے, 20 نہیں پڑھنا چاہیے. ایسے ہی روزے میں جلدی افطار کرنا چاہیے اور بھی عجیب عجیب قسم کے مسائل لوگوں میں پیدا کرتے ہیں. یہ بھائی فقہی اختلاف ہے, اس کو پہلے سمجھ لیں آپ. یہ ہے کیا فقہی اختلاف ہے. اور فقہی اختلاف کہاں سے آتا ہے؟ فقہی اختلاف آتا ہے وہاں سے جہاں پہ یہ حکم ہے. یہ حکم کہاں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو یہ اختلاف کہاں سے آئے گا؟ صحابہ سے آئے گا. صحابہ سے. ایسا نہیں ہے کہ بعد میں حضرت امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل میں اختلاف ہوگا. نہیں, ان کے جو دلائل تھے ان میں اختلاف ہے. دلائل کہاں سے آئیں گے؟ دلائل قرآن حدیث سے آئیں گے. قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کے بارے میں علماء میں اختلاف کیسے ہوگا؟ ان کو جو حدیث ملے گی یا ان کو جو روایت ملے گی وہاں اختلاف ہوگا. تو یہاں بھی ہوگا. کس کی مجال ہے کہ اپنے طور پہ دین کے اندر کوئی دلیل قائم کر لے؟ کوئی مانے گا ہی نہیں. تو یہ خیر جھگڑے میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. بتانا چاہتا ہوں حنفی ہیں, شافعی ہیں, مالکی, حنبلی, آپ کے مسلک میں تراویح کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا جانیں, اس پہ عمل کریں. ہاں وہ ہمارے بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں اور باقی اللہ نہ کرے جتنے یعنی مسلک ہیں وہ قرآن حدیث سے واقف نہیں ہیں, ان کے بڑے بڑے واقف تھے, ایسا ان کا خیال ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ امت میں فتنے پیدا کرتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو 20 کی 8 کرا دیں گے تو اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے دین کے اندر. کیوں 20 کو 8 کرا رہے ہیں ہم اور نام کیا لیتے ہیں؟ سنت ہے. ارے بھائی یہ بھی سنت ہی ہے. اب میں وہ تفصیل میں جاننا چاہوں گا. امت میں جو اختلاف اور یہ جھگڑے ہو رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے؟ کرنے کے کام ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں, جس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ امت روز بروز کمزور ہو رہی ہے. اب یقین جانیں یہ تراویح کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن امت کا اختلاف بہت بڑا مسئلہ ہے. امت کے اندر اتحاد بہت اہم ہے. تو اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہم اختلاف کے ساتھ جینا سیکھیں. اختلاف کسی سے ہو جائے تو ہم اس کی گردن مار دیں, اختلاف ہو جائے تو اس کو کافر قرار دے دیں, اختلاف ہو جائے تو اس کو صف ہستی سے مٹا دیں. یہ جو جذبات ہیں نا, یہ بہت برے جذبات ہیں. اختلاف طبیعت ہے انسان کی اور اللہ نے رکھا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا دنیا میں سارے کالے ہیں یا دنیا میں سارے گورے ہیں؟ کیا دنیا میں سارے نرم مزاج کے ہیں یا دنیا میں سارے سخت مزاج کے؟ نہیں, آپ کو کالا بھی ملے گا, گورا بھی ملے گا, آپ کو نرم مزاج بھی ملے گا, سخت مزاج بھی ملے گا, آپ کو نیک بھی ملیں گے, بد بھی ملیں گے. تو پھر ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں ساروں کو کالے بنا دیں, ساروں کو گورے بنا دیں, ساروں کو نیک بنا دیں, ساروں کو بد بنا دیں. اللہ کی شان سے کیا بعید ہے؟ لیکن ایسا اللہ نے کیا نہیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ اختلاف اللہ نے رکھا ہے. اب یہ کہہ کر کے اختلاف بری چیز ہے امت میں. اختلاف کون سا برا ہے؟ امت ایسی باتوں میں جس میں کلیئر کٹ کوئی مسئلے کا حل نہ ہو اختلاف کرے تو وہ تو رہے گا. جو باتیں کلیئر کٹ ہیں جس میں اختلاف نہیں ہے اس کے اوپر اختلاف کوئی کرے تب ہم اس کی مخالفت کریں گے. جیسے توحید کا مسئلہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور نبوت میں آپ کا آخری نبی ہونے کا مسئلہ ہے, اور بھی بنیادی جو باتیں ہیں جس میں اختلاف ہے ہی نہیں. اگر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو مختصر یہ کہ تراویح ہم اہل سنت کے نزدیک 20 رکعت ہے. اور پھر اہم بات یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ ہے, پورا مہینہ ہے. کئی مسلمان ایسے ہیں جو بیچارے کرتے کیا ہیں, کوئی 3 دن میں قرآن ختم کر کے سمجھتا تراویح ختم ہو گئی, کوئی 10 دن میں قرآن سن کے, زیادہ تر دیکھنے میں آتا 10 دن کا چلتا. 10 دن میں قرآن سننا ٹھیک ہے, سن لیے بہت اچھا ہے, یہ قرآن آپ نے سن لیا, لیکن تراویح ختم نہیں ہوئی. تراویح پورا مہینہ ہے. چاند دیکھ کر تراویح شروع ہوگی, چاند دیکھ کر تراویح ختم ہوگی. یہ مسئلہ سمجھ لیں. 20 رکعت, چاہے آپ روزانہ ایک قرآن مجید پڑھیں, آپ کی ہمت کی بات ہے, یا ایک پارہ پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ ایک پارے سے سنیں, اطمینان سے پورا مہینہ چلے گا اور آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں گے. نہیں بھائی کاروبار ہے, مصروفیات ہے, ٹھیک ہے 10 دن میں قرآن سن لیں, لیکن تراویح ختم نہ کریں. جہاں آپ تھوڑے تھوڑے قرآن کے ساتھ ہو یا علم طرح سے ہو, جیسے بھی ہو پڑھ سکتے ہیں. اگر جماعت خدا نخواستہ آپ کو نہیں مل سکے کسی وجہ سے, روزانہ نہیں, کبھی ہو جاتا ہے ایسا, مس کر دیے, تو آپ 20 رکعت تنہا ہی پڑھ لیں, لیکن تراویح پڑھیں اللہ واسطے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج امت کے اندر سستی, پستی, کاہلی اور مصلحت کے نام پہ کئی ایسی باتیں پیدا ہوئی ہیں جو عبادتوں سے ہم کو دور کر رہی ہیں. ہم سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیں گے تو کس کثرت سے وہ عبادتیں کرتے تھے, کیسے محنت کرتے تھے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنی راہیں کھولتے ہیں. تو کوشش, محنت, عبادت, جہد یہ دین کا حصہ ہے. جہاد کو کتنی عظیم چیز قرار دیا گیا. کیا ہے جہاد؟ جہاد محنت ہے. جہاد گھر میں بیٹھ کے ویڈیو گیم کی طرح نہیں ہوتی. جہاد میں جان گنوانا پڑتا ہے, محنت کرنا, زخم کھانا پڑتا ہے, پسینہ بہانا پڑتا ہے, رسک لینا پڑتا ہے. کیا کیا تکلیفیں ہوتی. جہاد بولتا کسے؟ ہوا بھی نہیں لگی ہم کو,
تو اتنی عظیم نعمت ایسی ملے گی تو ایسے ہی اللہ کا خور فری میں مل جائے گا کیا؟ معاذ اللہ، محنت کرنا پڑے گا. ایک موقع ہے کم سے کم رمضان میں اس کا اہتمام کر لے بھائی. پہلے تو لوگ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، آج تو سنتیں نہیں پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ کے بھاگ جا رہے ہیں. کئی دعائیں نہیں کر رہے ہیں جس کا ہم کو حکم دیا گیا ادعوا ربکم، ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. اللہ بھی بھگا کے رکھ دیا، بھاگتے رہو. تو جو اللہ سے بھاگتے ہیں وہ بھاگتے ہی رہتے ہیں، ان کو سکون میسر نہیں آتا. جو اللہ سے جڑتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑتا. آپ بولیں گے میں روڈوں پہ پھروں گا اللہ راضی ہو جائے، میں اپنی عیش و مستی کی زندگی گزاروں گا اللہ خوش ہو جائے، کیسے ہوتا ہے؟ کچھ کھونا تو کچھ پانا، ایک اصول ہے زندگی کا، دنیا میں ہو یا دین میں ہو. تیسری چیز جو ہم کو کرنا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو ماہ رمضان میں مضبوط کرنا ہے. قرآن سے تعلق مضبوط کیسا ہوتا؟ میتوں پہ میت کو میت قرآن پڑھے تو، یا کبھی کبھی قرآن مجید جو ہے کوئی مصیبت آ گئی تو یہ سورہ پڑھے تو یہ کام بن جاتا، وہ سورہ پڑھے تو وہ کام بن جاتا. اس سے تعلق مضبوط ہوتا. قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے روزانہ قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے. یہ ایک دن کا، کوئی سیزن کا، کوئی مہینے کا کام نہیں ہے، یہ زندگی کا کام ہے جو ایک مسلمان کو انجام دینا ہے. قرآن اور ایمان والا جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو صرف رمضان کیا ہے؟ وہ تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی رمضان میں قرآن پڑھا جائے بعد میں چھوڑ دیا جائے، نہیں، رمضان میں زیادہ پڑھا جائے اور پھر بعد میں بھی قرآن جاری رہے، مرنے تک جاری رہے، مرنے کے بعد بھی ہمارے مردوں پر پڑھا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائے اس کے ذریعے سے. تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، رمضان ہی اس کا موقع ہے. چوتھے یہ کہ دعا و استغفار کی کثرت کرنا، کیونکہ مقبول ایام ہوتے ہیں ماہ رمضان کے. شب برات لوگ منائے اور اس کی فضیلت مسلمہ ہے کہ اس میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں. ایک رات تھی وہ رمضان کی، ہر رات شب برات کی رات ہے. سمجھو بات کو، یہ مغرب سے لے کر کے فجر تک رحمتیں برکتیں، اور دن میں بھی. شب برات میں تو رات میں ہوا ہوگا، رمضان میں دن میں بھی رحمتوں کا ماحول رہتا، برکتوں کا ماحول رہتا. تو اس واسطے اس کا اہتمام ہونا دعاؤں کے ذریعے. استغفار، استغفار کسے بولتے ہیں دوستو؟ استغفار بولتے ہیں اللہ سے معافی چاہنے کو، مغفرت طلب کرنا ہے. اللہ میرے گناہ چھپا دے، معاف کر دے، مجھے بخش دے. تو استغفار جب پڑھتے لفظ استغفار طلب مغفرت کو بولتے ہیں. تو وہ فرضی ہونا، حقیقی ہونا. فرضی بولتے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پھرا دینا جس پر پڑھنے والے کو ثواب مل گیا. ایک تسبیح پوری پھرایا، 101 یا 500 5000 کئی تعداد پڑھتے، ایک مرتبہ بھی سمجھے کہ بول رہے ہیں کیا. ایک مرتبہ بھی آپ کا دلی تعلق اپنے رب سے اس خیال کے ساتھ جڑا کہ اللہ میں گناہ گار، میں سیاہ کار، میں ناپیکار، میں بدکار، میں تیرے سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر. 100 مرتبہ پڑھنے میں ایک مرتبہ بھی یہ خیال آ گیا تو شاید وہ ایک مرتبہ ہی کی وجہ سے اللہ آپ کو بخش دے. تو اس وقت استغفار جب کرو تو اپنے اندر تواضع، انکساری، عاجزی، طلب پیدا کرو. دعائیں جب کرو، دعا کس کو بولتے ہیں؟ مانگنے کو بولتے. تو مانگنے والا اپنے آپ کو بھکاری، مجبور، محتاج سمجھ کر مانگے. ایک فارمیلٹی نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور دعائیں مانگے. تو کم سے کم یہ کرو کہ جو دعائیں ہم روز یعنی پڑھتے نا، جو یاد ہے آپ کو، ربنا آتنا فی الدنیا اللہم حفظنا، ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں مسلمان یاد کر لیتے نا، جو مسنون ہے، یا قرآنی دعائیں ترجمہ یاد کر لو. تو آپ کم سے کم جب دعا کریں گے تو آپ کے دلی جذبات، خشوع اور خضوع کے جذبات کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو اس کی کیفیت الگ ہو جائے گی. ہمارا دین رسمی دین نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا دین حقیقی دین ہے. ہمارے پاس ایسا فارمیلٹی نہیں ہے کہ جیسے کئی مذہبوں میں ہے خالی جانا ہے، ایک وقت کے اوپر ایک کام کر لینا ہو گیا. نہیں، آپ کا جینا مرنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کی زندگی کا ہر معاملہ دین ہے. دین کی تعلیم کے مطابق اس کو آپ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے جاننا پڑے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہے کیا، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. تو ہر کام دل کی گہرائیوں کے ساتھ. پانچویں چیز ہے کثرت ذکر، اللہ کو زیادہ یاد کرو. حضور فرمائے 2 چیزیں ایسی سب کو راضی کرو گے. کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت. تو لا الہ الا اللہ چونکہ افضل الذکر ہے اس واسطے حضور فرمائے، ورنہ کوئی اور بھی ذکر ہو، جیسے استغفار ہو ذکر ہے، درود شریف ہے یہ بھی ذکر ہے. اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان العظیم اور الحمدللہ، سبحان اللہ، کوئی بھی کلمات کے ساتھ آپ اللہ کو یاد کریں اور خدا را ترجمہ ذہن میں رکھیں تو اس کی برکتیں اور ہی ہوں گے. چھٹی چیز یہ ہے ماہ رمضان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے. غم خاری کرنا یعنی کسی کا غم کم کرنا. وہ کئی طریقوں سے ہوتا ہے، مال کے ذریعے ہوتا ہے، تسلی دینے کے ذریعے ہوتا ہے، کوئی کام کسی کا کر دینے کے ذریعے ہوتا ہے. تو جس طریقے سے بھی ہو رمضان شریف میں غم خاری کرنا. اور اسی طرح اس مہینے میں حضور فرمائے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی برکت ہو جاتی ہے اس کے رزق میں. اور صدقہ و خیرات جس کے اوپر لازم ہے، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ تو کرتے ہی ہیں اس مہینے میں کہ ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس واسطے رمضان کے رمضان نکالتے ہیں. لیکن جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے ان کو بھی چاہیے اپنی حسب استطاعت جو بھی راہ خدا میں خرچ کر سکتے ہیں کریں. اور وہ خرچ کرنے میں ترجیح کس کو دیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے، چاہے وہ زکوٰۃ دیں، چاہے آپ نفلی صدقات کریں، رشتہ داروں کو ترجیح دیں. ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے. ہر کوئی اپنے اپنے رشتہ داروں کو دے لے تو کسی کو کسی کے پاس بھیک مانگتے پھرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو چندے کے دھندے ہیں یا یہ جو پیشہ ور بھکاریاں ہیں ان کو دینے سے اچھا ہے کہ آپ ان کو دیں جن کا حق ہے. وہ آپ کے رشتہ داروں کے احوال آپ جانتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے رشتہ داروں سے ہماری ذرا بنتی نہیں، ہر ایک جگہ کچھ نہ کچھ مسائل رہتے. تو جس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں، ہم رشتہ داروں کو دینے کے بجائے ایسے لوگوں کو دینا پسند کرتے ہیں جو ہم کو پسند کرتے ہیں، ہماری تعریف کرتے ہیں. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پسند کرتا ہے، تو وہ دیکھنا چاہیے ہم کو. اور 7ویں چیز ہے اس مہینے میں اعتکاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے. آخری 10 دنوں کا اعتکاف مسنون اعتکاف کہلاتا ہے. اگر وہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو 1 دن 2 دن 3 دن اپنی استطاعت سہولت کے مطابق
اعتکاف کریں یا پھر کہیں اعتکاف اجتماعی ہوتا ہے تو کچھ دیر جا کر کے سب کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں، بس اللہ کے در پر پڑ جانا اعتکاف ہے، تو اس کی فضیلت ہے بڑی، انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کی فضائل بیان ہوں گے۔ اور 8ویں چیز یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش کریں، وہ بھی آخری عشرے میں ہے، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہاں تلاش کریں؟ بازار میں، ہوٹلوں میں، شاپنگ کرتے ہوئے، ایکسپوز میں نہیں، عبادت میں، چاہے آپ گھر میں کریں چاہے مسجد میں کریں۔ انفرادی جو عبادت ہوتی ہے وہ کہیں بھی کی جا سکتی ہے، مسجد میں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ماحول بن جاتا ہے، لیکن اگر کوئی گھر میں ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، بہت بڑی ثواب کی چیز ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ جو سنتیں ہیں وہ مسجد میں آنے سے پہلے پڑھ کر گھر سے آئے تو زیادہ اجر ہے۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ وہاں اللہ کو یاد کرو، عبادت کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو گھروں میں۔ گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ قبرستان تو بھی اچھا ہوگا بھائی، وہاں تو بھی مردے خاموش پڑے ہوئے رہتے، گھروں میں شیطان کا مرکز بنا ہوا ہے، ٹی ویاں چلتے، فونا چلتے، گانے چلتے، گالیاں چلتے، جھگڑے چلتے، یہ گھر ہیں مسلمانوں کے، سب کے نہیں ہوں گے لیکن جہاں ایسا ہے اس کے بارے میں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے۔ اب آئیے نوافل کی کثرت کریں، یہ 9ویں چیز ہے۔ اور آخری اور 10ویں چیز کیا ہے؟ سحری اور افطار کا مسنون طریقے کے مطابق اہتمام کریں۔ تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو۔ جلدی بول تو ٹائم ہو گئے بعد، اور سحری میں ٹائم ہونے سے پہلے، ایسا نہیں کہ ٹائم ہو گئے بعد بھی سحری کریں تو روزہ ہی شروع نہیں ہوتا، اور افطار ٹائم سے پہلے کر لیے تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ تو جو بھی ہمارے پاس سحران ورانا بستے ہیں وہ عرف ہے ہمارا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ سحری کا ٹائم ہے، افطار کا ٹائم ہے، تو سحری کا سحرن ہوئے تک سحری کرتے رہنا چاہیے، مطلب ساری رات نہیں۔ کئی لوگ ہیں ساری رات سحری رہتی ان کی، ادھر گئے وہ کھائے، ادھر گئے وہ کھائے۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، خدا کے واسطے بات سمجھ لو آپ۔ رمضان عبادت کرتے ہوئے جاگنے اور بھوک و پیاس برداشت کرنے کا مہینہ ہے، دن تمام بھوکے رہے بول کے بے دریغ کھانے کا مہینہ نہیں ہے رمضان۔ اب آئیے بچنے کے کام، سب سے پہلے تو گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ عام دنوں میں گناہ کرے تو جتنا برا ہے رمضان میں کرے تو اس سے زیادہ برا ہے، اس واسطے کہ ثواب بھی زیادہ ہے رمضان میں۔ تو جب کسی مہینے میں ثواب زیادہ ہوتا ہے تو اس کا الٹ کوئی کام کرے گا تو گناہ بھی زیادہ ہوگا، تو اس لیے گناہوں سے بچنا۔ گناہوں میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، گالی گلوچ کرنا، فحش باتیں کرنا، اور بھی بہت بڑی فہرست ہے جیسے نیکیوں کی ہے۔ تو دوسرے یہ کہ لا یعنی کاموں سے بچیں، یعنی گناہ تو نہیں ہے، فضول کام ہے، لوٹتے پڑے ہوئے ہیں، باتیں کر لیتے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیٹھی ٹھاٹا کر رہے ہیں، سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، افطار پارٹیاں اٹینڈ کر رہے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں افطار پارٹی، کوئی دعوت یا قبول کرنا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ایسا ہے وقت خراب ہوتا ہے اس میں گئے تو نماز چھوٹ جاتی، یا روڈوں کے اوپر کے افطار پارٹیاں ہیں یا سیاسی افطار پارٹیاں ہیں جہاں خالی دکھاوا، دھوم دھڑاکا، چیخ پکارا ہوتا۔ روزہ اللہ اللہ کرنے کے واسطے، افطار بھی ثواب کا کام ہے، کھائے تو ثواب ہوتا، افطار کرنے والے پر اور سحری کرنے والے پر رحمتیں نازل ہوتی۔ تو روڈوں پہ اور دعوتیں اڑاتے ہوئے ہوٹلوں میں، چلو کوئی مجبور ہے مسافر ہے تو اجازت ہے، لیکن عام طور پہ گھروں میں اطمینان سے اپنی جگہوں پر بیٹھ کر۔ اس کے علاوہ بازاروں میں پھرنے سے بچنا رمضان شریف میں، اور کثرت طعام سے بچنا، کیونکہ روزے کا مقصد فوت ہو جاتا خوب کھانے سے۔ ویسے عام دنوں میں بھی خوب کھانے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے ہمارے دین میں۔ اور موبائل فون کا بیجا استعمال کرنے سے بچنا۔ کئی لوگ ہیں رہتے تو روزہ مگر اس کے اوپر موبائل پہ لگے ہوئے رہتے، گیماں کھیلتے رہتے، ویڈیوز دیکھتے رہتے اور میسیجنگ کرتے رہتے۔ انٹرنیٹ کا استعمال کم کر دیں۔ موبائل بند کرو بولے تو کوئی سنتا نہ سناتا، نہ مولویوں کی سنتے نہ ڈاکٹروں کی سنتے، کوئی بھی سنتا نہیں، اس واسطے وہ بند کرو بولتے بھی نہیں آپ کو۔ انٹرنیٹ بند کر دو اللہ کے واسطے، وہ بھی نہیں ہو سکتا نوٹیفیکیشن تو بھی بند کر دو، تو انہیں ٹنگ 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 کر کے یاد ہی کرتے رہتا نا، اس سے بچاتے۔ یا پھر آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ کب کرنا کب نہیں کرنا آپ کو معلوم رہنا۔ اگر وہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ، تو آپ کی زندگی میں کبھی ڈسپلن پیدا نہیں ہو سکتا، اور جس کی زندگی میں ڈسپلن پیدا نہیں ہوتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، اسلام نام ہے ڈسپلن کا، اسلام کو ڈسپلن سکھاتا، اب اس کی فضیلت بیان کر تو وقت زیادہ ہوتا۔ اس کے علاوہ چاہیے کہ مساجد میں کھانے پینے سونے سے بچیں۔ رمضان میں دیکھنے میں آتا، لوگ سمجھتے رمضان بولے تو مسجد میں جو چاہے کر سکتے کا مہینہ ہے، ہرگز نہیں۔ رمضان ہو غیر رمضان ہو، مسجد کس کام کے واسطے ہے؟ وہ طے ہے، وہ ہے عبادت، وہ ہے واعظ، وہ ہے ذکر، وہ ہے رجوع اللہ ہونا۔ اب کھانے پینے کو لوگ جو افطار کرنے آ جاتے، انتظامیہ بولتا چلو بھائی روزے دار ہے بیچارہ، روڈ پہ کہاں کھائیں گا بول کے اجازت دیتے، ورنہ مساجد میں افطار کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مسجد افطار کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، واعظ سنانے کی جگہ، ذکر تلاوت تعلیم کی جگہ ہے۔ البتہ جائز ہے کوئی کر لے، مسافر ہو یا کوئی معتکف ہو تو اس حد تک علماء اجازت دی ہے، تو کرے تو کم سے کم اتنا خیال رکھو نماز کی جماعت کھڑے ہونے سے پہلے پڑیاں بن لو اپنے، کہیں رہتے ادھر جماعت کھڑی ہوئی رہتی کھا لیتے رہتے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وقت سے پہلے آ کے ذکر کرتے ہوئے بیٹھنا اور 2 لقمے کھا کے افطار کر لینا، باقی جو بھی کھانا پینا ہے جا کے جہاں کرنا ہے کرنا، بھائی نماز کا جماعت کھڑی کے بعد نماز پڑھنا اور مساجد کے آداب سیکھو۔ کئی لوگ ہیں جو صرف رمضان کو رمضان آتے یا کم آتے مساجد کو، ان کو آداب نہیں معلوم رہتے، اس سے پہلے بھی بولا، جس کے نتیجے میں مساجد کے اندر ایسے ماحول پیدا ہوتا جو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روحانی ماحول پیدا ہونا کہ کھانا کھانا اسلامی اور روحانی ماحول ہے، عبادتیں کرنا روحانی ماحول ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا روحانی ماحول ہے، تلاوت ذکر روحانی ماحول ہے، اور یہی رونقیں ہیں رمضان کی۔ تو یہ چند معروضات تھے جو ماہ رمضان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھا، کرنے اور نہیں کرنے کے کام کے حوالے سے۔ اللہ آپ کو مجھ کو سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزو، حسب روایت مسجد حاضہ میں انشاءاللہ نماز تراویح میں ہے، چاند رات سے 23 رمضان مبارک تک ایک قرآن مجید سنایا جائے گا، یعنی 23 دن میں ایک قرآن مجید
اور پھر انشاءاللہ 24 25 26 3 دن سہ شبیش پہ مسجد حاضہ میں منعقد ہوتا ہے، اور مزید تفصیلات اس کی یہاں پارٹیشن پر مسجد کے لگا دی گئی ہیں، آپ لوگ ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، اپنے فضل و کرم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو ماہ رمضان نصیب فرمائیے، صحت و عافیت کے ساتھ ہم کو ماہ رمضان میں پہنچائیے، ماہ رمضان میں کے جو کام انجام دینے ہیں ان کو انجام دینے، اور جن سے بچنا ہے اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ماہ رمضان کو فضولیات خرافات میں مبتلا ہونے سے ہم کو بچائیے، اے اللہ ماہ رمضان میں کثرت عبادت، کثرت ذکر، کثرت تلاوت اور آپ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز سے ہم اس ماہ میں نیک اعمال کریں اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو قبول فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔